جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماحول اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جیسے کپڑا بوسیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ایمان بھی پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ عرض کرنے والوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایمان کو پختہ کیسے کیا جائے، اسے مضبوط کیسے کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی تجدید سے۔ میرے عزیزو، تجدید کا تعلق ماحول سے ہے۔ ماحول میں ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی کیفیات بدل جاتی ہیں، اور کیا ہی خوبصورت واقعہ کے ذریعے ایمان کے ماحول کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ گھر سے یہ کہتے ہوئے نکل رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گئے۔ راستے میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ ملے، اور حضرت حنظلہ تعالیٰ عنہ نے ساری کیفیت ان سے بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، اور جب ایمان کی باتیں سنتے ہیں، جنت کے تذکرے سنتے ہیں، جہنم کے تذکرے سنتے ہیں، تو گویا ایسے ہو جاتے ہیں جیسے یہ جنت اور جہنم بالکل ہمارے سامنے ہے۔ سیدنا ابو بکر سے تعالیٰ نے عرض کی کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ گویا کہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کیفیت جو میری مجالس میں ہوتی ہے تم لوگوں کی، اگر یہ ہر وقت رہنا شروع ہو جائے، ایسی ہی کیفیت، تو فرشتے تمہارے بستروں میں اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں۔ ماحول کا کیا اثر ہوتا ہے، ماحول کی کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ آتا ہے، کیا ہی خوبصورت واقعہ ہے، حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنت کا تذکرہ فرما رہے، جنت کی لذتیں، اس کی راحتیں، اس کی نعمتیں، اس کا سکون، اس کا سکون، اس کا سکھ، اس کا چین بیان فرما رہے، ایک صحابی نے چیخ ماری اور ان کی جان وہیں نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے شوق نے تمہارے بھائی کی جان لے لی۔ اور ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ پہ دوسرے وقت میں بیان فرما رہے، جہنم کا تذکرہ فرما رہے۔ میرے عزیزو، سنانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور سننے والے کائنات کے سب سے عظیم انسان، صحابہ کی جماعت، جہنم کی تکلیفیں، اس کا غم، اس کا دکھ سنا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، ایک صحابی نے چیخ ماری اور ان کی وہیں جان نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے خوف نے تمہارے بھائی کی جان لے لی۔ میرے عزیزو، اللہ پاک بہت قدردان ہے، بے انتہا مہربان ہے۔ صرف ماحول کے بدلنے پر، دین کے ماحول میں آنے پر اللہ پاک کیا پروٹوکول دیتے ہیں، کیا اکرام کرتے ہیں، کیا انعام دیتے ہیں۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، جب بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، ایک بالشت، تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ گویا کہ میری رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ میرے عزیزو، چونکہ دین کا ماحول فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے، توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، عمل کا ذوق شوق پیدا ہو جاتا ہے، عمل پر استقامت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ان دین کی مجالس کے بارے میں فرمایا، بھئی یہ تو جو ہے نا وہ جنت کے باغ ہیں۔ اور دنیا کی مجالس اور دنیا کا ماحول اور دین کے ماحول میں دیکھیں کتنا فرق ہے۔ فرمایا بھئی یہ جو دین کا ماحول ہے نا، یہ تو کل قیامت کے دن جو ہے اس کے اوپر انعام ہی انعام ملیں گے۔
اور جو دنیا ہے اس کے ماحول جو ہم نے اختیار کیا ہے، دنیا کی جو باتیں ہیں، دنیا کے تذکرے ہیں، یہ ہمارے لیے قیامت والے دن جو ہے وہ حسرت اور وبال کا باعث ہوں گے۔ تو جتنا ہو سکے ہم اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔